अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दस्तूर इस्लाम यूट्यूब चैनल में आप सभी अहबाब का खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्फ बिल की मौजूदा सूरत हाल क्या है। अगर आप पूरी तहकीक के साथ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का आखिर तक बने रहें। क्या किसी कहने वाले ने खूब कहा है, कानून बदला नीयत छुपी है, कानून बदला नीयत छुपी है। किसके लिए ये तरमीम बनी है? हक की ज़मीन अल्लाह की अमानत, क्या अब ये सियासत की जागीर बनी है? दोस्तों, वक्फ बिल 2025 को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में इस बिल को लेकर सरकार की नीयत या फिर नीति, आइए सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ है क्या चीज़। वक्फ एक ऐसा इस्लामी निज़ाम है जिसमें कोई भी शख्स अपनी जायदाद इस्लाम और कुरान और सुन्नत व आम फलाही के लिए, फ़रोग़ इस्लाम के लिए, इशाअत दीन के लिए इस्तेमाल हो, उस चीज़ का नाम वक्फ है। जैसे मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान, यतीम खाने वग़ैरह जो बनाए जाते हैं। लेकिन हालिया सरकार की जो नीयत वक्फ को लेकर सामने आई है, इसमें वक्फ इमलाक का डिजिटल रिकॉर्ड, कानूनी कार्रवाई, वक्फ बोर्ड के निज़ाम में तब्दीली, ऐसे बेशुमार निकात शामिल हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि इन कवानीन के ज़रिए कवानीन क्या हैं कि वक्फ के लिए 5 साल का प्रैक्टिस मुसलमान होना, जबकि मज़हब इस्लाम के बानी पैगम्बर आज़म रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, कुल्लु मौलूदुन युलदु अला फितरतिल इस्लाम। हर बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है। जब बच्चा इस्लाम की फितरत ही में पैदा होता है तो फिर जायदाद को वक्फ करने के लिए 5 साल का प्रैक्टिस मुसलमान होना ये क्या ज़रूरी है? और इसको तय कौन करेगा? जो गैर मुसलमान है बहरे कैफ। फिर कलेक्टर को पूरी आज़ादी और उसके कलम में पूरी ताकत झोंक देना, जो 500 सालों से जो एक इबादतगाह बनती आई है, उसे एक झटके में वो अपने कलम के ज़रिए से ये बता दें कि ये नहीं है या ये है। या फिर वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर देना, ये कवानीन है। सरकार का कहना है कि इन कवानीन के ज़रिए वक्फ के अंदर शाफियत बढ़ेगी, वक्फ के अंदर बदउनवानी कम होगी, वक्फ की जायदाद का सही इस्तेमाल से सबको फ़ायदा होगा। साथ में सरकार का ये भी दावा है, ये वक्फ बिल एक कामयाबी कदम है, ना कि मजहबी मुदाखलत। दोस्तों, आपको बता दें, दूसरी तरफ मुसलमानों की बड़ी तादाद, कई तंजीमें इन बिलों को शक की निगाह से देख रही हैं। इनका इल्ज़ाम है कि इस बिल के ज़रिए वक्फ की जायदाद पर सरकार कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है। सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत को छीनना चाहती है। वक्फ की जायदाद जो इबादत का हक़ रखता है, इसमें मुदाखलत करना चाहती है। बाज़ माहिरीन का ये भी कहना है, दफ़ा 29 और 26 का हवाला देते हुए, कि कुछ मामलात में ये भी ख़बरें आ रही हैं कि वक्फ की ज़मीनों को गैर कानूनी करार देकर उसे सरकारी प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया है। जबकि बाज़ उलमा और माहिरीन और कानूनदान का ये भी कहना है कि बिल का मकसद मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को, मजहबी शियार को, मजहबी पहचान को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करके उसे मिटा देना भी हो सकता है। ऐसे हालात में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रद्द अमल भी सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल का सख्त एतराज़ का इजहार किया है। बोर्ड का कहना है, वक्फ का तसव्वुर कुरान और सुन्नत से साबित है और किसी सरकार को, किसी रियासत को मजहबी शियार में मुदाखलत का कोई हक़ नहीं। हाँ, अगर कोई कमी या बदउनवानी है तो उसे सरकार बेहतर निगरानी से उसका हल ढूंढा जाए, ना कि कानून में ऐसी तब्दीलियाँ हों जो कुरान और सुन्नत से टकरा रही हो, जो उनके उसूल व ज़वाबित से टकरा रही हो, उसके ख़िलाफ़ हो। ये कतन काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। वक्फ बोर्ड का ये भी कहना है कि वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी सतह पर होना चाहिए, ना कि महज सरकारी दावे और सरकारी कागज़ों पर। ऐसे हालात में इस बिल के हक़ में या उसके रद्द में जो भी इल्ज़ामात आयद हैं, अब सवाल यह है कि ये सारे के सारे इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या फिर बेबुनियाद। दोस्तों, एक तरफ
اگر ہم دیکھیں تو کچھ واقعی وقف بورڈ میں بدعنوانی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ بدعنوانی سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر ہو یا پھر متولیوں کی لاپرواہیوں کی وجہ سے ہو۔ مثلا بے شمار ایسی وقف کی پراپرٹیز ہیں، ایسی وقف کی زمینیں ہیں جہاں پر مسجدیں تو قائم ہیں، اس کے نام پہ دکانیں تو بنی ہوئی ہیں، ان دکانوں میں کچھ دکانیں متولیوں کے نام پر ہیں، ان کا جو کرایہ ہے وہ اس کے پاس میں ہے یا وقف بورڈ کو جاتا ہے، مگر اس سے دین کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے نہ کسی امام کو تنخواہ دی جا رہی ہے، نہ کسی مؤذن کی خدمت کی جا رہی ہے، نہ مسجد کے دیگر اور کاموں میں لگائی جا رہی ہے۔ ہماری قوم تو اس سے بے خبر ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ یہ وقف بورڈ کی زمین ہے، وقف ہی کو جاتا ہے۔ آخر وقف کیا؟ وقف کوئی بھینس یا گائے یا بکری یا جانور یا اونٹ کا نام تھوڑی ہے جو چارہ کی طرح کھا کھا کے ختم کر دے اور اسے ہضم کر ڈالے۔ نہیں، وقف کا مطلب یہ ہے بس یہ بھلے سینٹر کو جائے وقف بورڈ میں اور وہاں سے پھر باضابطہ فلاحی، مذہبی اور غریبی اور یتیمی، اس طرح کے جتنے بھی نیک کام ہیں ان کاموں پر صرف کیا جائے، مگر ہے بہت دیکھنے کو کام کاج کے لیے الا ماشاء اللہ۔ بہتر یہ ہے بہر کیف یہ لاپرواہی چاہے اثر و رسوخ کی بنیاد پر یا متولیوں کی لاپرواہی کی بنیاد پر یا عام آدمی کی زبردستی زمین ہڑپنے کی بنیاد پر ایسے بے شمار مسائل پائے جاتے ہیں، تو ایسے حالات میں اس کی اصلاحات کی ضرورت ہے، اس کے درست کرنے کی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ان اصطلاحات کے آڑ میں، اس کے پردے میں وقف کی اصل روح کو ٹھیس پہنچانا، اسے بے چین اور بے قرار کرنا، اسے نقصان پہنچانا، ان کے جائیداد کو سرکار قابو میں لینے کی کوشش ہو، تو یقیناً مسلمانوں کے خدشات، ان کے سوالات، اور ایک لمبے عرصے سے یہ مقدمہ سپریم کورٹ کے حوالے ہے اور زیر بحث ہے۔ 13 مئی کو سب کے سب درست ہیں اور انہیں اعتراض کا حق بھی حاصل ہے۔ دوستو، چیف آف جسٹس انڈیا کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے جسٹس مسٹر گگوئی نے اس کی بینچ کو سنبھالی اور اس کی سنوائی کو پوری کر لیا۔ دونوں طرف کے دلیلوں کو سننے کے بعد کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کا پلہ بھاری ہے تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کا پلہ بھاری ہے۔ ایسے میں سب سے زیادہ جو چرچا کا وشے بنا ہوا تھا وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ سرکار وقف بائی یوزر کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ آپ کو بتا دیں وقف بائی یوزر ہے کیا۔ اگر کوئی زمین یا عمارت باقاعدہ وقف نہ بھی کی گئی ہو لیکن وہ لمبے عرصے سے مسجد، درگاہ یا قبرستان یا پھر مدرسہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہو تو قانون اسے وقف بائی یوزر کے تحت مانتا ہے، یعنی کہ وقف بائی یوزر کے تحت قانون سے وقف کی زمین مانتا ہے۔ مثلا اگر کسی گاؤں میں ایک جگہ 50 سال سے قبرستان کے طور پر استعمال ہو رہی ہو لیکن کسی نے اسے باقاعدہ کا رجسٹریشن نہیں کروایا تو وقف بورڈ اسے وقف بائی یوزر کے تحت اسے مان کر اپنے ریکارڈ میں شامل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی درگاہ یا مسجد کسی فرد کی زمین پر بنائی گئی ہو اور وہ شخص یا اس کے وارث کبھی اعتراض نہیں کرتے تو وہ جگہ وقف بائی یوزر کے تحت وقف مانا جا سکتا ہے۔ دوستو، چیف جسٹس نے جب کپل سبل سے کہا کہ سر 1923 میں جب آپ سے کہا گیا کہ وقف کی جائیداد کا ریکارڈ اس کا رجسٹریشن کروائیے، اس کا رجسٹریشن کروانا ضروری ہے، وقف کے پراپرٹی کا رجسٹریشن ہر حال میں کروائی جائے، تو 100 سالوں سے آپ کہاں تھے، کیوں نہیں رجسٹریشن کروائے؟ تو دلیل کے طور پر اس کے جواب میں سبل صاحب نے کہا کہ سر سوال یہ ہے کہ اس دیش میں وقف کی زمینوں کا سروے کہاں ہوا اور آج تک کیوں نہیں ہوا؟ کپل سبل نے یہ بھی کہا کہ اگر وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا جاتا ہے تو 200 سال سے اگر مسلمان کسی قبرستان میں دفن کرتے آئے ہیں تو کیا اب ان قبروں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا؟ کیا یہ ان کی بے حرمتی نہیں ہوگی؟ تو پھر اس قانون کا مطلب کیا بنا؟ قانون عزت بخشنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ساتھ میں کپل سبل نے یہ بھی کہا کہ سر وقف کا پراویدھان، وقف کا اطلاق قرآن و سنت سے ثابت ہے اور بے شمار ظاہری طور پر نہیں مگر ضمنی طور پر قرآن کی آیتیں بھی ہے اور حدیث میں
جو ہے باضابطہ ظاہر ہے کہ قانون اسلام کے تحت بھی ہے، دستور اسلام کے آئینے میں بھی ہے، اور دستور ہند کے ماتحت بھی ہے۔ لہٰذا حکومت ہو یا عوام، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وقف کی جائیداد کی حفاظت کریں اور اس کا نظام کا احترام بھی کریں، اس کے اندر نکھار لائیں اور اسے اپنی سیاسی یا معاشی ہر طرح کے مفاد سے دور رکھا جائے۔ دوستو، فی الحال عدالت نے دونوں پکشوں کی دلیلوں کو سن لی ہے، اور سننے کے بعد فیصلہ کو ریزرو رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ پورے بھارت کے مسلمانوں کی نگاہیں سپریم کورٹ کے اس آخری قلم کے لائنوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا سرکار کے ہت میں یا پھر مسلمانوں کے یا وقف بورڈ کے حق میں۔ اس پر آپ کا کیا خیال ہے اس بل کے بارے میں؟ کیا یہ سرکار کی اصلاحی قدم ہے یا پھر مذہبی مداخلت؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ تب تک اپنے عزیز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔